ابھی جو عید کے ایام قریب آ رہے ہیں تو جانور بھی تیزی کے ساتھ اب اپنے علاقوں اور محلوں میں لوگ لانا شروع ہو رہے ہیں. اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں علاقائی طور پر. میں چاہ رہا تھا ان مسائل کا حل اگر آپ کی طرف سے مل جائے. مسائل یہ آ رہے ہیں کہ جانور باندھنے میں لوگ شاید احتیاط نہیں کر پاتے کہ آنے جانے کے راستے کھلے رہیں، یا کسی کی کار کے پاس جانور باندھتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کار کو وہ سر مار دے گا تو جانور تو وہ اس کو نقصان ہوگا. اچھا، لوگ کمپاؤنڈ میں جو رہتے ہیں تو بعض اوقات کمپاؤنڈ میں اس انداز پر جانور باندھے جاتے ہیں یا کچھ، تو آنے جانے والوں کے لیے پارکنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی کیا صورت ہو کہ جانور کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ جانور بھی چوری ہو جاتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. کوئی نمبر پلیٹ یا اس کی رجسٹریشن تو ہے نہیں کہ اس کی کوئی FIR کاٹ لیں گے، وہ ڈھونڈ لیا جائے گا. تو لوگ جانور لے جاتے ہیں، پھر لے جا کر بیچ بھی دیتے ہیں. یہ ایک ہے، تو جانور کی حفاظت بھی رہے، ٹینشن بھی نہ ہو گیا جانور پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور لوگوں کی جو تکالیف ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جا سکے. تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کو درمیانی بیلنس معتدل صورت ارشاد فرمائیں. یہ قربانی کے جانور، اصل مسئلہ یہ کہ بچوں کی عید کا آج سے تو باقاعدہ آغاز ہو گیا. بڑوں کی عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے. اب وہ جو ہمارے یعنی کراچی کا ماحول کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، اب یہ کہ ان کو چاہیے بکرا. اب بڑا بیل دکھاؤ، چھوٹا بکرا دکھاؤ تو یہ بکرے پہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ اس کو یہ پکڑ کے چلا سکیں گے. وہ بڑا بیل یہ ڈرائے گا، یوں کرے گا تو ڈر لگے گا. تو اس وجہ سے وہ ضد کرتے ہوں گے، اور یوں مطلب جلدی جانور خریدے جاتے ہوں گے. یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے. باقی باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہ تو وہیں جانور خریدا اور وہیں ایک ایریا میں مشینیں لگی ہوتی اور کیا لگا ہوتا ہے، وہاں مطلب ذبح کیا جاتا ہے. گھروں میں بھی کہیں ہوتا ہے، کمپاؤنڈ میں اپنے، جس طرح ہمارے روڈوں پہ جانور گھوم رہے یا باندھے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، وہاں ایسا ماحول ہر ملک میں نہیں ہے. ایسا ماحول پابندی ہے، چاہے وہ اسلامی ملکوں میں بھی پابندی ہے. اب یہ کہ یہاں ایک یہ رونق تو ہے، اس میں مزہ تو بہت آتا ہے جب گلیوں میں جانور خوبصورت جانور لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہار تورے ڈالتے ہیں، سجاتے ہیں. لیکن یہ کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو ایک حدیث پاک کا ایک جز ہے جس کا مطلب ہے کہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. ایک مطلب اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کچھ ایسے کام بیان کیے ہیں حدیث پاک میں کہ جس میں جنت پانے کے لیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے. تو اب یہ کہ جانور کو کہیں باندھیں گے کسی گھر کے آگے، ان کا راستہ تنگ ہوگا تو یہ آپ کی طرف سے ان کو شر پہنچے گا. اچھا، اسی طرح اس کے لید گوبر چھینٹے اڑیں گے ان کی دیواروں پر یا ان کے راستے میں، تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث. پھر یہ کہ وہ رات کو نعرے لگائیں گے، جانور بے بے کریں گے، آوازیں نکالیں گے نا، تو اس طرح ان کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کی طرف سے شر پہنچا نا. جانور تو بے زبان ہے، جہاں باندھو گے بند جاتا ہے. اسی طرح کار میں سینگ مار دینا اس نے، یہ بھی کسی کی کار کے پاس باندھیں گے تو نقصان دہ. اور اب جانور بندھا ہوا اور کسی نے کار کھڑی کر دی وہاں، اب اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اسکوٹر والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں ایسا کار اسکوٹر پارک نہیں کرنی جہاں جانور بندھا ہوا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے. جتنا ممکن ہو جانور اپنے گھر کے اندر کمپاؤنڈ میں باندھے اگر بڑی جگہ ہے تو، ورنہ پھر آخری دن میں لے آئیں جس سے مطلب لوگوں کو تکلیف کی صورت نہ بنے. یا حصہ ڈال دے بڑے جانور میں، اگر گلی کشادہ ہے
محلہ ایسا ہے کہ اگر جانور اپنے گھر کے دروازے پر باندھا تو گھر کے کسی فرد کو شکایت بھی نہیں ہے اس سے. یہ بھی ہے کہ گھر میں بھی ایک کا ذہن کچھ ہوتا ہے، دوسرے کا ذہن کچھ ہوتا ہے. اس لیے وہ اگر دوسرے کو شر پہنچے گا یا وہ خوف اس کو آتا ہے نکلتے ہوئے بکرا یا بندھا ہوا ہے تو وہ ڈرتا ہے کوئی فرد، اس لیے وہ پسند نہیں کرتا کہ یہاں باندھا جائے. اب نہیں باندھیں گے. بالکل آپ بولو گے قربانی کا جانور ہے تو یہ قربانی کے جانور کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو ستائیں. گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے اگر تو گھر کے دروازے پر باندھ لے اور دوسروں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، راستہ بھی تنگ نہ ہوتا ہو، ایسی گندگی نہ ہوتی ہو جس سے محلے والوں کو بدبو پہنچے یا پریشانی کا سامنا ہو. ہر طرح سے احتیاط کر رہی ہے. ورنہ ایک قربانی کا ثواب اپنی جگہ، لیکن دوسروں کو تکلیف جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں جو شخص بھلائی کے کام کرتا ہو یہاں تک کہ لوگوں میں اسی حوالے سے جانا جاتا ہو کہ اس شخص سے بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے، جس کی بھلائیاں زیادہ ہوں تو دل اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں. جب آدمی کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس سے بھلائی کی امید رکھی جاتی ہے اور لوگ اس کی برائی سے یعنی شر سے محفوظ ہوتے ہیں. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بھلائی کم ہو جاتی ہے اور بلائی غالب ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث پاک جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ہیڈنگ ہے اس کی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں. جس نے پاکیزہ کھانا حلال پاکیزہ کھانا کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کی امت میں ایسے لوگ بہت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میرے چند صدیاں بعد بھی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ لوگوں کو شر سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ مطلب ایسا کوئی ہوتا ہوگا جو لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہو، ورنہ یہ کہ ہر طرح سے شر پہنچاتے ہیں. زور زور سے ہارن بجاتے ہیں گھروں کے آگے، کسی کو بلانا ہے تو دروازوں کے آگے گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اسکوٹر کھڑی کر دیتے ہیں. یہ روڈ ہمارے یہاں گھیر دیے جاتے ہیں. ٹریفک جو جام ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ غلط جگہ پر پارک کر دیتے ہیں گاڑیاں اور گاڑی نکلتی نہیں ہے. دکانوں کے آگے پارک کر دیتے ہیں. دکاندار بیچارہ پریشان، اس کے گاہک ظاہر کے پھر کٹتے ہیں. تو یوں ہر طرح سے شر پہنچاتے ہیں. پر نالے سے پانی گراتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو کچرے کی شاپر لیں گے، کسی کے گھر کے آگے رکھ کے نکل گئے. شر پہنچا نہیں ہونا. یوں کئی صورتیں شر پہنچانے کی. اپنی گٹر کا پانی بہنے دیتے ہیں، گلی گندی کر دیتے ہیں، سیوریج بہتا ہے. تو یہ کہ حالانکہ قانونی طور پر یہ سب پابندیاں ہیں، اس طرح کی کئی پابندیاں ہیں، لیکن عمل قانون پر کون کروائے؟ تو اللہ کرے ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں اور ذہن بنا لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب جیسے یہ بیٹھے ہوئے اب کوئی گزرنا چاہے تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ گزرنے والے کو
کہ میری وجہ سے کسی کو شر نہیں پہنچنا چاہیے. اب وہ کیا سوچے کہ میں یہاں سے گزروں گا تو یہ لوگ جو مسئلے سن رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, ان کی توجہ بٹے گی. یہ شر پہنچا نا اس کی وجہ سے گزرنے والے کی طرف سے. کسی کو میرا پاؤں لگے گا, یہ بھی شر پہنچا. کسی کو ہاتھ لگے گا تو بھی شر پہنچا. یا دو کو یوں ہٹا کر گزرے, یہ دونوں کو شر پہنچایا اس نے. صورت تو بنے گی نا کہ سن رہے غور سے, یہ بالکل یہ نہیں کہ ان کی توجہ بٹ جائے گی, ان کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی, یا یہ محروم رہیں گے سننے سے. پھر یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, دو جنے بیٹھے ہوتے ہیں تو گپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی شر پہنچانے والے لوگ ہیں. حالانکہ آئے مسجد میں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سننے کے لیے آئے ہیں, واضح و نصیحت بیان, لیکن یہ شر پہنچا رہے ہیں دوسروں کو, دل دکھا رہے ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ بعض آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے ہیں. یہ اپنی خسر پھسر سے کتنوں کو جانے شر پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی توجہ بٹ رہی ہے, پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ شر پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے قرآن کریم کھولا اور کر تلاوت رہے لیکن زور زور سے شروع کر دیا, اس کی نماز میں ڈسٹربنس ہوا نا, تکلیف پہنچی نا, تو آپ کی وجہ سے شر پہنچا. قرآن سے شر نہیں پہنچا, آپ کے انداز سے پہنچ رہا ہے. اب آہستہ پڑھیں, پڑھنا تو قرآن ہی ہے نا, آہستہ پڑھیں کہ کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نعت شریف شروع کر دیا آپ نے, لوگ مطلب ہے کہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ شروع ہو گئے مائک پر. اب واٹ از دس, آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی وجہ سے شر پہنچا نا. لوگ گلی محلے میں اب لگا ہوا ایکو ساؤنڈ, محفل جمی ہوئی ہے اور لوگ بھی جمے ہوئے, ٹھیک ہے محلے والے جمع ہیں, لیکن آپ سمجھے کہ سارا محلہ آپ سے متفق ہے, آپ کان پھاڑ آواز سے مائک چلاتے رہے. 100 سال کے بزرگ جو ہیں بیچارے گھر میں کسی کے, جن کو نیند ویسے ہی نہیں آتی, اب وہ آپ کی آواز سے ان کو شر پہنچ رہا ہے یا نہیں. کوئی بیمار ہے, چاہے جوان ہے, وہ اس کو ویسے ہی بے چینی ہے, اور آپ کی آواز سے اس کو شر پہنچ رہا ہے یا نہیں. چھوٹا بچہ ہے, چونک کے جاگ جاتا ہے آواز سن کر, آپ کی آواز سے شر پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے. تو آپ کیا یوں سمجھتے ہیں کہ آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. بے شک نعت شریف پڑھنا سننا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, لیکن اس کی وجہ سے کسی کو شر نہیں پہنچنا چاہیے, تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, برائی نہیں پہنچنی چاہیے ہماری طرف سے. ہر چیز اعتدال میں ہو, میانہ روی, درمیانہ انداز. تو مائک پہ نماز پڑھنا ہے مسجد میں, نعت خوانی مسجد میں کریں, اور مائک اندر میں ہو, باہر نہ جائیں, اور اس وقت کوئی نماز کا بھی ٹائم نہ ہو, کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. مگر یہ کہ مزہ باہر آتا ہے نا, وہ بڑے بڑے مطلب تغرے لگتے ہیں اور ایکو ساؤنڈ دور دور تک, او واہ واہ, اور جو انداز ہے ہمارا, چاہے لوگوں کو تکلیف ہو. اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت ہے گانے بھی تو بجتے, اب تم کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ جواب درست نہیں ہے. گانوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے, سارے تو مطلب یہ نا کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ضرور تو نہیں ہے نا. گانوں سے تکلیف ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے تکلیف. اگر نہیں بھی ہوتی کسی کو گانے سے تکلیف, سنتا ہے وہ گانے, تو پھر بھی نعتوں کے ذریعے اس کو مطلب فل ساؤنڈ کے ذریعے اس کو ستانا, یہ اس کی اصلاح کا سامان تو نہیں ہوگا. آپ کی ضرورت شر ہی پہنچ رہا ہے. اس کو امر بالمعروف کریں, ہم نیکی کی دعوت دیں, گانے بازوں کی برائیاں بیان کریں کہ یہ نقصان دہ گناہ ہے وغیرہ. یہ طریقہ ہے نا اصلاح کا, یہ طریقہ تھوڑی ہے. تو بہرحال یہ کہ جانوروں سے شر پہنچانے کی چند میں نے صورتیں آپ کو بیان کی جو بر وقت میرے ذہن میں آئی. اور بھی بہت ساری صورتیں ممکن ہے کہ اس کی نکلیں. گلی پوری گھیر لیتے ہیں اسے, یہ ہمارے قناتیں لگاتے ہیں اور گلی گھیر لیتے, پیسے لے کر جانور سنبھالتے ہیں. ان کو کوئی بول نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے اللہ کے کہ مطلب ذرا یوں
میں کچھ بولتا نہیں، آپ سمجھ جائیں کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ شر کا مجموعہ بعض اوقات تو ہر فرد کو نہیں کہتا، بعض اوقات شر کا مجموعہ ہوتے ہوں گے، جس کو بھائی لوگ بھی بولتے ہیں، دادا گیر بھی بولتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر یہ گھیر لیں قناتے ہیں تو کس کو یار، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے، اس کو بولیں گے تو ابھی دو ٹکڑے گالیاں نکالے گا، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا کی بات کرے گا، اب اس سے کیا بات کرے آدمی؟ یہ تکلیف اٹھائے، صبر کرے، مگر شر تو پہنچانا۔ یوں گلیاں گھیر کر یہ جو جانور قربانی کے کرتے ہیں نا، جمع پیسے لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی شر کا باعث تو بن رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ نہیں بن رہے ہوتے، بعض جگہ بہت کشادہ جگہ ہوتی ہے اور سائڈوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ قناتے لگا کر جانور بندے ہوتے ہیں، بھلے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قانونی جرم ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی وجہ سے شاید شر نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ گلی پوری گھیر کے پورا قنات لگا دیتے، اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ۔ اب یار ایک آدمی کو گھٹنوں میں درد ہے، کسی کو بیچارے کمر میں درد ہے، اس کے لیے چلنا ہی دشوار ہے، آپ بولتے ہیں اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی چلے جاؤ کر کے آپ اپنا روب جماتے ہیں۔ الموت، موت سارا نشہ حرم کر دے گی جب آئی۔ کل آپ کو تکلیف ہو گئی، کمر میں چوک پڑ گئی، گھٹنوں میں درد ہو گیا، اب بخار میں تپ رہا ہے اگلا بیچارہ، بڑی مشکل سے وہ باہر نکلا تھا، اور آپ بولتے ہیں کہ اس گلی سے چلے جاؤ، اس گلی سے چلے جاؤ۔ یہ بہرحال ایسا نہ کیا جائے، یہ حقوق عامہ تلف نہ کیے جائیں۔ تو جہاں ایسا ہے تو وہاں جانور لیٹ لائے جائیں یا اپنے گھر کے اندر باندھے جائیں۔ اب فلیٹ میں ذرا جانور رکھ نہیں سکتے، تو کوئی بھی صورت وار قربانی جس کو کرنی ہے تو ہزار صورتیں، کسی کو شر نہ پہنچے، اس طرح جانور بھلے اب سارا سال پالیں، شر نہیں پہنچنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد